اور ہر بیوی 70 جوڑے پہنی ہوں گی، اور اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا کہ 70 جوڑوں کے اندر سے اس کے پنڈلی کا جو گودا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی خوبصورت بنایا ہوگا کہ 70 جوڑے پہنے اس کے اوپر سے پنڈلی کا جو گودا ہے وہ نظر آئے۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں دنیاوی عورتوں میں سے 2 عورت دے گا انسان کو، تو کیا شوقن پناہ رہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے دل سے اس چیز کو نکال دے گا۔ یہاں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کرنی ہے، ایک عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس کئی شوہر دنیا کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، یا کسی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، خلا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس عورت نے کئی مردوں سے شادی کی، ایک کے بعد ایک، وفات پانے کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد یا خلا کے بعد۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر ایک عورت کے پاس کئی مرد ہوئے، کئی شوہر ہوئے، تو قیامت میں مرنے کے بعد جنت کے اندر کس مرد کے ساتھ رہے گی؟ تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا، جو نیک آدمی ہوگا، دیندار ہوگا، تو وہاں عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ دنیاوی شوہر میں سے دیندار آدمی کو چن لے اور اس کے ساتھ رہے، وہ اس کا شوہر ہوگا، تو میاں بیوی دونوں جنت کے اندر رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں مرد کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنی طاقت دے گا؟ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی ایک حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 1627 میں صحیح کہا، ان الرجل من اہل الجنت لیؤتی قوت 100 رجل فی الاکل والشرب والشہوۃ والجماع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ہر مرد کو 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، کھانے میں، پینے میں، شہوت میں اور جماع میں۔ اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، تو یہ چیز مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہے، اور اس کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حور عین کے بارے میں کہا۔ سب سے پہلے میں حور عین کا مطلب سمجھا دوں۔ حور مانے خوبصورت، عین مانے وہ عورت جس کی آنکھ ہرن کی جیسے ہو، یعنی جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہو، اسی لیے حور عین کو کہا جاتا ہے خوبصورت بڑی آنکھوں والی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ایک اہم نعمت رکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ حور عین دے گا، تو عورتوں کو کیا؟ عورتوں کے لیے اس کے شوہر ہوں گے، یا اگر دنیا میں شادی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں دوسرے مردوں کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے گا۔ کیونکہ ہم اور آپ اس حدیث پر غور کریں جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ دنیاوی عورتوں میں سے 2 عورتوں سے اللہ تعالیٰ شادی کرائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بھی ہو جن کا نکاح نہ ہوا ہو، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہ مرد نہ عورت بن بیاہے نہیں رہیں گے، کوئی بھی بغیر شادی شدہ نہیں رہے گا۔ تو حور عین کی جہاں تک بات ہے یہ الگ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 19 آیت نمبر 20، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم لوگ کھاؤ پیو عیش کرو جو تم لوگ عمل کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ لوگ صف باندھے ہوئے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، قالین پر بیٹھے ہوں گے، تختے پر بیٹھے ہوں گے۔ آگے اللہ نے کہا وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان لوگوں کا بیاہ حور عین سے کر دیں گے۔ حور عین کیسی ہوں گی؟ انتہائی خوبصورت ہوں گی، گویا کہ وہ موتی ہیں اور یاقوت ہیں، موتی اور یاقوت کی طرح وہ سرخ ہوں گی، انتہائی پاک دامن ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، کسی انسان اور کسی جنات نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، باحیا ہوں گی۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت ساری عورتوں کو، جو عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کرتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ شباب ہے، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے۔ کیا ہم اور آپ نعوذ باللہ وہاں کی عورتوں کے تعلق سے بھی یہ چیز رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہاں کی عورتیں حور عین انتہائی پاک دامن ہوں گی، انتہائی شرمیلی ہوں گی، انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ وہاں کی نعمتوں کے تعلق سے ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا۔ حور عین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55،
آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک پڑھیے، کیا کہا اللہ نے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ وہاں نیچی نگاہوں والی شرمیلی عورتیں ہوں گی جس کو کسی جن نے اور کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت ہیں، گویا کہ وہ موتی ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اہم نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حور عین کے تعلق سے یہ بھی کہا، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان لوگوں کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے کے چھپے ہوئے چھلکے کی طرح باریک ہیں، نرم و نازک ہیں، انتہائی نرم و نازک ہوں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حور عین کے تعلق سے یہ بھی کہا، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، وہ حور عین ہے گویا کہ وہ چھپی ہوئی موتیاں ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے۔ اسی طرح حور عین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، جو وہاں کی عورت ہوں گی کیسی ہوں گی حور عین؟ اللہ نے کہا حور عین جو ہے اپنے شوہر کے ہم عمر ہوں گی۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے کسی کی عمر زیادہ ہے تو کسی کی عمر کم ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، میاں بیوی دونوں ہم عمر ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53، کہا کہ وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، نیچے نگاہیں کی ہوئی ہوں گی، اطراب اور ہم عمر ہوں گی۔ وہ عورتیں کہاں ہوں گی؟ خیمے کے اندر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 تک، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور وہ خیمے کے اندر خیمزن ہوں گی، اس کو کسی جنات اور کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ حور عین کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر جھانک لے، حور عین پیدا کی جا چکی ہیں، متعین کی جا چکی ہیں، اگر وہ جھانک لے تو دنیا روشن ہو جائے، اس کے جھانک لینے کے بعد دنیا کے اندر روشنی آ جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2796، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، کہ اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کے اندر جھانک لے تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں روشن ہو جائے، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور خوشبو سے بھر جائے، وَلَنَصِيبُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 2014، لا توزی امرأۃ زوجها الا قالت زوجته من الحور العین لا توزی قاتلک اللہ انما هو عندک دخیل اوشک ان یفارقک الینا۔ اس حدیث کے اندر درس ہے اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے۔ جب بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، حور عین آواز لگاتی ہے، اے فلانی عورت تو اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، پھر وہ میرے پاس چلے آنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ دنیاوی مردوں کے لیے ابھی سے حور عین متعین کی جا چکی ہیں، جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے لیے تیار کی جا چکی ہیں۔ اور یاد رکھیے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کیا ہونے والا ہے، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جس حور عین سے تجھے شادی کرنا ہے کر لے۔ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس لیے غصے کو پیجئے، اور حور عین آپ کے انتظار میں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه دعاه اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، کہ جس آدمی نے غصے کو پی لیا جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا
پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تو جس حور عین سے شادی کرنا چاہتا ہے کر لے. تو یہ غصے پینے والے کے لیے حور عین ہے. اسی طرح وہاں کی جو عورتیں حور عین ہیں وہ ہمیشہ ترانہ گا رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے. صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1602. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، نحن الحور الحسان خبئنا لازواج کرام. ہم تو خوبصورت عورتیں ہیں اور اپنے شوہروں کے انتظار میں ہیں، پاک دامن شوہروں کے انتظار میں ہیں، اور ہم تو صرف اپنے شوہروں ہی کے لیے ہے. تو یہ جنتی عورت اور حور عین کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.